قرآن کریم میں فرمایا الحج اشہر معلومات، کہ حج جو ہے وہ کچھ متعین مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے مشروع فرمایا ہے، اور حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ یہ جو فرمایا کہ حج کے 3 مہینے ہوتے ہیں، اس سے مراد شوال ہے اور ذوالقعدہ ہے اور ذوالحجہ ہے۔ تو پہلے زمانے میں جب بندہ کہیں دور دراز سے حج کے لیے جاتا تھا تو سفر ہی کے اندر بہت مدت لگ جاتی تھی، بعض اوقات کئی مہینے گزر جاتے تھے۔ تو اس واسطے اللہ تعالیٰ نے شوال کے مہینے سے حج کے مہینوں کا آغاز کیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ شوال کے مہینے سے بھی اگر کوئی شخص حج کا ارادہ لے کر نکلے تو اس کا سفر حج کا سفر شمار ہو اور اس کی ساری برکات حاصل ہوں۔ تو اب اس مہینے کے اندر ہر مسلمان کے ذمے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنا جائزہ لے کر یہ دیکھے کہ آیا اس کے ذمہ حج فرض ہے یا نہیں۔ www.darsequran.com اگر فرض ہے تو پھر اس کی ادائیگی کے لیے اپنی تمام تر کوشش صرف کرنا بھی انسان کے ذمہ لازم۔ فرض کس پر ہوتا ہے وہ اللہ جل جلالہ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ کے لیے تمام لوگوں پر بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے۔ کس پر فرض ہے؟ من استطاع الیہ سبیلا۔ ایک مختصر بات یہ فرما دی کہ جو بیت اللہ تک جانے کی استطاعت رکھتا ہو، یعنی ایک طرف وہ اتنا صحت مند ہو کہ وہ سفر کر سکتا ہو، اور دوسری طرف اس کے پاس اتنے مالی وسائل ہوں کہ وہ سفر کا خرچ بھی برداشت کر سکتا ہو، سفر کے اندر جو کھانے پینے کی ضروریات ہوتی ہیں وہ بھی پوری کر سکتا ہو، اور وہاں قیام کے دوران جو اخراجات ہوتے ہیں وہ اخراجات بھی برداشت کر سکتا ہو، اور اس پر یہ بھی اضافہ ہے کہ وہ اتنے پیسے اس کے پاس ہوں کہ جتنے دن وہ حج پر رہے گا اتنے دن اس کے اہل و عیال کا جو خرچہ اس کے سب میں فرض ہے وہ بھی وہ ادا کر سکے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طرف اس کو فریضہ قرار دیا اور دوسری طرف دوسرے حقوق کو نظر انداز نہیں فرمایا کہ بھئی زبردستی آدمی مشقت اٹھا کر پیدل جائے اور اس طرح پیدل جائے کہ تھکن کے بارے میں برا حال ہو جائے۔ تو قرآن نے اعلان کیا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کو اس کی وسعت سے زیادہ مکلف نہیں کرتا، لہذا فرمایا کہ اتنے سفر کے اخراجات موجود ہوں سواری کے، جس سواری پر سوار ہو کر جا رہا ہے۔ پہلے سفر اونٹوں پر گھوڑوں پر ہوتے تھے تو یہ کہا جاتا تھا کہ بھئی کسی کے پاس اونٹ یا گھوڑے موجود ہوں یا کم از کم کرائے پر لے کر وہ جا سکے، اور آج کل جو سواریاں ہیں وہ خشکی کے راستے سے بھی اگر ممکن ہو، اس کا اگر سفر ممکن ہو اور اتنے اخراجات موجود ہوں تو بھی حج فرض ہو جائے گا۔ دوسرے پانی کے جہاز سے اگر کہیں میسر ہے، پہلے زمانے میں پانی کے جہاز سے لوگ سفر میں جایا کرتے تھے، وہ سلسلہ ہمارے یہاں ختم ہو گیا۔ ہوائی جہاز سے جانا ہو تو ہوائی جہاز کا اخراجات موجود ہوں۔ اب ہمارے یہاں ملکوں کے اندر، ہمارے ملک میں ایک خاص مقدار ہر سال مقرر کر دی جاتی ہے کہ بھئی اتنا خرچ ہوگا حج کا، تو جس شخص کے پاس اتنا خرچہ موجود ہو تو اس کے ذمہ حج فرض ہو